قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ جیسا کہ گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہاں سے قصہ شروع ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے، تو باپ نے منع کر دیا تھا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، لیکن بھائیوں کے کان میں یہ بات پڑ چکی تھی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے تذکرہ کیا تو بھائی سن چکے تھے اس خواب کو، اسی لیے آگے دیکھیے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی۔ تحقیق کے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ کون سوال کرے تھے یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آئے اور نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت یہودی قوم کے پاس تورات موجود تھی، وہ تورات کی تلاوت کرتے تھے۔ تورات کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ پچھلے نبیوں کا تذکرہ تھا، تو اب مدینے سے یہودیوں کی ایک جماعت مکہ المکرمہ آئی یہ جانچنے کے لیے کہ آیا یہ جو آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کیا وہ اپنی نبوت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ایک جماعت یہودیوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس میں کفار مکہ بھی تھے۔ کفار مکہ تو موقع کی تلاش کرتے تھے، کہیں نبی کے سامنے سوال کرے اور نبی سوال کا جواب نہ دے سکے، موقع مل جائے گا کہ یہ جھوٹا نبی ہے، اس طرح پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے واقعے کا علم اللہ کے پاس ہے، تو اب یہودیوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور سوال کرنے لگی، وہ اگر آپ سچے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت دی گئی ہے، تو ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، وہ کون سے نبی ہیں جن کا ایک بیٹا ملک شام سے لے کر مصر کی طرف لے کر جایا گیا اور وہاں جانے کے بعد غلام بنا کر بیچ دیا گیا، وہ کون سا بیٹا ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی۔ تو اب اللہ یہی فرماتے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے کے سلسلے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ سوال کس کی طرف سے ہوا تھا؟ یہودیوں کی طرف سے ہوا تھا۔ یہ جانچنے کے لیے آئے تھے کہ آیا یہ سچے نبی ہیں کیا جھوٹے نبی ہیں۔ تو اب ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ دیکھیے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ دونوں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا نام تھا راحیل علیہ السلام۔ راحیل کے پیٹ سے یہ دونوں بھائی پیدا ہوئے، بقیہ 10 بھائی دوسرے یعنی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو اب کوئی بہن نہیں تھی، یہ صرف 12 بھائی تھے، 10 بھائی دوسرے ماں کے بطن سے اور 2 بھائی ایک ماں کے بطن سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا، تو راحیل کی بہن تھی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی سالی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن سے نکاح کر لیا۔ اب دیکھیے مسئلہ، آج کل پرسوں میں ایک فون آیا تھا مجھے، لوگ دین سے اتنے دور ہیں کہ ایک آدمی تقریباً ہمارے علاقے میں بازو میں نیمن پلی کے اطراف و اکناف میں کھیڑے میں رہتا ہے، ایک مسلمان جس نے 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کر لیا، 2 بہنوں سے نکاح کر لیا۔ کیا شریعت کے اندر 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ پہلا نکاح ہوا، پھر اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کر لیا۔ تو اب شریعت کے اندر مسئلہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے،
یعنی دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ نکاح کرنے کی صورت اس وقت ہو سکتی ہے جب بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، سالی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ سالی کو اور اس کی بیوی جو ہوتی ہے ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے ایسا نکاح کر لیا، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بیوی سے جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح برقرار رہے گا، سالی سے جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اب کتنے کی لوگ ایسے ہیں جو سالی سے نکاح کر کے بچے بھی ہو گئے، اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ الگ کر دینا چاہیے۔ عام لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تو جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی راحیل کا انتقال ہوا تو اپنی سالی حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو بہرحال اب سوتیلا بھائی یوسف اور بنیامین، یہ 10 بھائیوں کے سوتیلے بھائی تھے، چھوٹے تھے، اور یہ جو 10 بھائی تھے یہ بڑے بڑے تھے، کمانے کے لائق تھے، اور جنگل کو جاتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور لکڑی اور کوئی یعنی بازار کو جاتا تھا، سودا لا کر آتا، سارا گھر کا نظام یہ 10 بھائی کرتے تھے۔ اب 10 بھائی کرتے تھے، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ 2 چھوٹے بچے تھے، یوسف اور ان کے بھائی بنیامین، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان 2 بیٹوں سے انتہائی محبت کرتے تھے، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں۔ محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرمانے والے تھے، اور ان کی باطنی سیرت سے یعنی اخلاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام بے حد خوش ہوتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بیٹوں میں جو بچہ انتہائی اخلاق والا ہوتا ہے، انتہائی اچھی سیرت والا ہوتا ہے، ماں باپ کو اس بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تو خوبصورتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، دوسرے باطنی اخلاق بڑے اچھے تھے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کو حضرت یعقوب یعنی قریب کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، یہ 10 بھائی جو بڑے ہو چکے تھے، شادی بھی ہو چکی تھی، کمانے کے لائق بھی ہو چکے تھے، اب یہ 10 بھائیوں کو پیٹ میں جلنا شروع ہو گیا۔ کیا بھائی یعقوب علیہ ہمارے باپ ان 2 بچوں کو اتنا قریب کیے ہوئے ہیں، ہم نہ پکڑا لیتے بھی نہیں نہ اتنا زیادہ۔ شادی ہونے کے بعد کوئی باپ اپنے بچے کو بازو بٹھا کر پیار کرے گا؟ ارے پیار محبت کرنے کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ عمر ہے بچپن۔ بچپن جب گزر جاتا ہے تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا سکتا ہے؟ تو اب یہ لوگ اتنے بے عقل تھے، نہیں سمجھ پائے کہ چلو بھائی بچپنا کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں خاص تربیت ہوتی ہے، بچے کو جس لائن پہ چھوڑ دیتے ہیں اس لائن کا بچے کا دماغ بن جاتا ہے۔ خاص تربیت بچپن ہی میں ہوتی ہے، بڑے ہونے کے بعد آپ کتنا بھی سمجھا لو انہیں ویسا رہتا انہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ خطمیر کے جھاڑ کے مانند ہے، اسے آپ اکھاڑ بھی سکتے ہیں، اسے جس طرح چاہے لگا سکتے ہیں، لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، پیڑ بن جاتا ہے، پھر کسی کی بس کی بات نہیں کہ اس پیڑ کو اکھاڑ لے، الا یہ کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ اسی طریقے سے اسی لیے بولتے ہیں اپنے بچوں کی بچپن سے ہی تربیت کرو تاکہ آگے جانے کے بعد وہ اچھے اخلاق والے بنیں۔ ایسے تربیت کی جگہ اپنے بچوں کو تربیت کرواؤ، جس کی تربیت اچھی ہو جائے، اخلاق اچھے بن جائے، وہ آگے جانے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کی صحیح قدر کر سکے گا۔ تو اسی لیے حضرت یعقوب جو پیغمبر تھے اپنے 2 بچوں کی تربیت کے لیے اپنے پاس زیادہ قریب رکھتے تھے، یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو پائی، تو اس وجہ سے آپس میں بھائیوں نے یہاں پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، اس وقت جب کہ یہ کہا لیوسف، یوسف واخوہ اور اس کا بھائی، یعنی یہ 10 بھائی مل کر اپنے سوتیلے بھائیوں کے سلسلے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دیکھو یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ سب سے زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کے پاس ہماری نسبت کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں ہمارے باپ کے پاس یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک بہت بڑی جماعت ہے، ہماری بڑی 10 بیٹے ہم لوگ ہیں۔ اب ان دونوں کو یہ سب سے زیادہ قریب کرتے ہیں، سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر گھر کے اندر 4-5 بیٹے موجود ہو، اولاد ہو، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو کے درمیان
انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. لیکن محبت میں انصاف یہ غیر اختیاری چیز ہے. کسی بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کے اخلاق سے ماں باپ متاثر ہوتے ہیں، ماں باپ زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کسی بچے سے زیادہ محبت کرنا یہ غیر اختیاری چیز ہے. اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے. البتہ چیزوں کے بانٹنے میں، تربیت کرنے میں اور بچوں کے درمیان انصاف کرنے میں، ظاہری چیزوں میں انصاف کرنے میں انصاف کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بچے کو ایک نگاہ، دوسرے بچے کو ایک نگاہ نہیں دیکھنا چاہیے. سارے بچوں کو برابر سرابر انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. البتہ محبت تو اختیاری چیز ہے. کسی بچے سے زیادہ محبت، کسی بچے سے کم محبت. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ جو محبت کی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی ہے. حضرت خدیجہ جب آپ کی نکاح میں رہی اس وقت دوسرا نکاح آپ نے نہیں کیا. حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو آپ نے اس کے بعد 10 نکاحیں کیے ہیں، اور 10 نکاحوں میں 10 بیویوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جن بیوی سے محبت تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیویوں کے حق ادا کرنے میں میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا، سارے بیویوں کے حق انصاف کے ساتھ ادا کروں گا. محبت میں میرا اختیار نہیں ہے. محبت کسی سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے اولاد کے اندر محبت میں اگر کسی اولاد کسی بیٹے سے کسی بیٹی سے محبت ہوتی ہے اس میں حسد نہیں کرنا چاہیے. لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے درمیان جب کسی چیز کے تقسیم کرنے کا معاملہ آ جائے اپنے اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. اب یہاں دیکھیے ہمارا بھائی یعنی یوسف اور اس کا بھائی، یہ ہمارا بھائی بھی نہیں بول رہے یہ لوگ، سوتیلا ایک ماں سے پیدا ہوئے نا دوسرے ماں سے، تو یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے پاس زیادہ محبوب ہیں ہماری نسبت کے مقابلے میں، اور ہم جماعت ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. حضرت یعقوب پیغمبر ہیں، پیغمبر کے سلسلے میں ہی انہوں نے یہ کہہ دیا ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. پیغمبر کے سلسلے میں بات انہوں نے کہہ دیا ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں. اب کیا کیا جائے؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. یوسف کو قتل کر دو. کتنا گھٹیا پروپیگنڈا ہے دیکھیے. اسی لیے کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں ایک ہی پیغمبر ہوئے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے نسل سے اللہ نے بنی اسرائیل کو چلایا. یعنی بنی اسرائیل کے اندر جتنے انبیاء آئے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نسل سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی حضرت یوسف ان کی نسل سے اللہ نے پیغمبروں کو چلایا. اب یہ 12 بیٹے جو تھے نا، 10 بیٹے سب سے پہلے، اس لیے انہوں انبیاء نہیں ہوئے، انہوں نبی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نبوت دیے جانے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، کوئی غلطی اس سے نہیں ہوتی. اب یہاں بڑے بڑے گناہوں کا سوچ رہے ہیں لوگ کہ ہمارے بھائی ابا کے پاس، ہمارے باپ کے پاس، یعنی یوسف ہمارے باپ کے پاس زیادہ محبوب ہے، لہٰذا کیا کریں گے؟ یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوه ارضا، یا اس کو کسی زمین میں پھینک دو، یخل لکم، جو تمہارے لیے خالص ہو جائے، تمہارے باپ کی توجہ، وجہ ابی یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے لیے خالص ہو جائے تمہاری باپ کی توجہ، کہ یوسف اگر ہمارے درمیان سے ہٹ جائے گا ہم اسے ختم کر دیں گے تو ہمارا باپ ہم سے زیادہ متوجہ ہوگا، ہماری طرف زیادہ توجہ کرے گا. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اب یہ گناہ ہے کسی آدمی کو ناحق قتل کرنا، توبہ کر لیں گے پھر نیک بن جائیں گے. اس کے بعد وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک لوگ بن جائیں گے. کتنی گھٹیا سوچ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے. کب؟ جب بھائی کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اسے دینی تربیت نہ دی جائے تو پھر بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے. لیکن جن لوگوں کو دینی تربیت، اخلاقی تربیت دی جاتی ہے تو پھر ایسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کرتے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑے عالم، بڑے بڑے لوگ ان کے علم سے، یہاں تک کہ عرب لوگ بھی
ان کو اپنے عرب کے کا چیف جسٹس بنانے کے لیے پیشکش کیے تھے، آپ ہمارے یہاں آ جائیے، آپ کو ہم قاضی بنائیں گے عرب کا، لیکن حضرت نے انکار کر دیا۔ تو حضرت کے ایک بڑے بھائی تھے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کچھ دن پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا۔ آپس میں بھائیوں کی اتنی محبت کہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے، حضرت تقی عثمانی صاحب چھوٹے بھائی ہیں، رفیع عثمانی صاحب بڑے بھائی ہیں، اتنی ہمدردی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ چھوٹے بھائی آتے ہیں، علم میں زیادہ ہیں تو چھوٹے بھائی کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ تو یہ کب ہوتا بات جب آدمی کے پاس علم ہوگا، دینداری ہوگی، تو پھر ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد نہیں کرے گا، بھائی کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوگا، بھائی کے ہر کام کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ اسی لیے حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقی تمہارے کاموں کو دیکھ کر، تمہارے علمی کارناموں کو دیکھ کر، تم نے جو اسلامی بینک پر جو کام کیا ہے، تم نے جو کتابیں لکھے ہیں، تم نے جو علمی کام کیا ہے، اسے دیکھ کر میرے دل سے دعائیں نکلتے ہیں کہ اللہ میرے تقی کو ہر بری نگاہ سے بچا لے، حاسدین سے بچا لے، دشمنوں سے۔ اس طرح بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی کے پاس دین ہوگا، اس کے پاس اللہ کا خوف ہوگا، تو وہ بھائی سے نہیں جلے گا بلکہ بھائی کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا۔ لیکن آج کل کے حالات دیکھو، دنیا اتنی گھر کر چکی ہے، ایک بھائی ذرا ترقی میں چلا جائے تو دوسرے بھائی کو برداشت نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کے پیچھے طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے، اسے دیکھے تو جلتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کبھی اپنے بھائیوں سے نہیں جلے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے دیکھیے کیا کرتے ہیں، ان کے بھائی اتنا پروپیگنڈا کیے کہ اس کو قتل کر دو، جب یہ ہٹ جائے گا ہمارے درمیان سے تو پھر آپ اپنے باپ کے پاس قریب ہو جاؤ گے، اپنے ایک بن جاؤ گے۔ تو پھر ایک بھائی تھا اس کے اندر جس کا نام یہودا کہتے ہیں، قال قائل منہم، اللہ نے اس کے دل کے اندر ایک محبت ڈال دی تھی، یوسف علیہ السلام سے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ قال قائل منہم، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف کو قتل مت کرو، یعنی یہ گھٹیا حرکت ہے، اس کو قتل مت کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے باپ سے اس کو ہٹانا چاہتے ہو۔ ایک ترکیب میرے پاس ہے، اس کو کسی کنویں کی گہرائی میں ڈال دو۔ غیابت کہتے ہیں اندھیری چیز کو، اندھیری پن کو، گہری پن کو غیاب کہتے ہیں، جب کہتے ہیں کنویں کو۔ وہاں اس زمانے کے اندر ہر جگہ پر لوگ کنویں کھود دیا کرتے تھے، اور خصوصاً ملک شام کے جو کنویں ہوتے ہیں وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں اور پانی بالکل اندر ہوتا ہے۔ اب وہاں پر مسافروں کے لیے ڈول رکھا جاتا تھا، رسی رکھی جاتی تھی، جو کوئی مسافر وہاں سے گزرتا لوگ اپنے پاس خادم رکھتے تھے پانی سین کر لانے کے لیے، پانی کا انتظام کرنے کے لیے۔ تو ایسے کنویں وہاں پر بناتے تھے۔ تو یہودا نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں کے اندر ڈال دو، کسی گہرائی میں ڈال دو، اور کوئی یلتقطہ بعض السیارۃ، جو بعض قافلے آئیں گے اس کو اٹھا لیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کرنا چاہتے تو ایسا کرو، قتل مت کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ یہودا کی یہ رائے تھی۔ تو میرے بھائیو، اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائی اتنی گھٹیا سوچ رکھنے والے کہ بھائی کو قتل کر دو گے تمہارا کام بن جائے گا۔ تو اس لیے آج بھی بہت سارے بھائی مال کے لیے کسی بھائی کو قتل کر چکے ہیں، بھائی اپنے بھائی پر جادو کر رہے ہیں تاکہ وہ ترقی نہ کر سکے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی بھائی کی ترقی کو دیکھ کر جل جائے۔ اب آنے والی بیویاں بھی ایسی جو ہوتے نا، سکا کو دیکھو کیا انہیں ڈھوا بن چکا ہے، اپنی بیوی کی بات کو سن کر اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگے۔ شادی ہونے سے پہلے سے لے کر شادی ہونے سے پہلے تیرا بھائی تیرے ساتھ تھا، تیرے کندھے سے کندھے ملا کر چلتا تھا، تیرے ہر مصیبت پہ ساتھ دیتا تھا۔ جب تیری بیوی آ گئی تو بھائی آ کر تیرا اجنبی بن چکا۔ میرے بھائیو، اس لیے بھائی خون کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرنا، اس کے ساتھ الگ ہو جانا، اس کے ساتھ پروپیگنڈے کرنا، یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
رشتہ ناتا توڑنے والا جہنم میں جائے گا۔ بھائی سے ناتا توڑنا یہ رشتہ ناتا توڑنا ہوا۔ آج بھائی بھائی سے بات نہیں ہے، کسی بھائی کو دیکھ کر بھائی جلنے لگتا ہے، محض ان گندی عورتوں کی باتیں سن کر، جی تمہارا بھائی تمہیں کیا کی بولتی ہیں بھیاں بھیاں کر کو، دیکھو تمہارا بھائی، یہ زہر، جیسا کہ آج کل کے یعنی گندے لوگ زہر پلا کر لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ آج پورے ملک میں یہی حالت، لوگوں کے اندر انسانیت کو ختم کر کے، یعنی ایک خاص مذہب کو ٹارگٹ کر کے زہر پلایا جا رہا ہے کہ فلاں مذہب سے تم نفرت کرو، فلاں مذہب سے تم نفرت کرو۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں ہمارے درمیان بھی ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑیں، بھائی بھائی آپس میں مل کر رہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، تو تب ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا۔ ہم بچپن سے جس کے ساتھ کھیلے، جس کے ساتھ ہمیں پلے بڑے، ایک ماں کا دودھ پی کر ہم نے یعنی زندگی گزارے، آج وہ بھائی یعنی تھوڑی وجہ سے کڑوا ہو گیا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، جب ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، تو یہی بھائی ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کے مشکل اوقات میں کام آتے ہیں، کوئی دوسرے نہیں کام آتے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس طرح یعنی یہودا نے رائے دی کہ اس کو قتل نہ کرو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، تو کوئی لوگ آئیں گے، مسافر لوگ آئیں گے، اس کو لے کر جائیں گے، تمہارا بھی مقصد ہو جائے گا اور اس کی جان بھی بچ جائے گی۔ اس طرح اس نے یعنی یہودا نے رائے دی۔ اب ان کے بھائی، سب بھائی مل کر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ناٹک کرنے والے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یہ اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری عبرتیں، اللہ نے فرما دیا نا، پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اگر واقعتاً غور سے پڑھیں گے تو کوئی بھائی کسی بھائی سے جلنے والا نہیں ہوا، اپنے گھریلو معاملے کو، اپنے معاشرے کو صحیح سدھارنے والا بن جائے گا۔ اگر سورہ یوسف کو اگر صحیح طریقے سے تلاوت کر کے اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر اپنے خاندانی دشمنیاں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔